بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام برسیہ بنت الیاد تھا۔ یہ خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور اسی طرح منصوص، معصوم، افضل زمانہ اور علم العصر تھے جس طرح دیگر انبیاء خدا ہوا کرتے تھے۔ انہیں اگرچہ خدا نے ساری کائنات ارضی کا بادشاہ بھی بنایا تھا، مگر انہوں نے اتنی عظیم بادشاہت کے باوجود دنیاوی بادشاہوں کی طرح ظلم نہیں کیا، کسی بھی امر میں خداوند عالم کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ عیش و عشرت سے ہمیشہ دور رہے، فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ساری رات عبادت خدا میں بسر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گزر اوقات کا ذریعہ زنبیل بنانا قرار دیا تھا۔ بروایت یعقوبی انہیں 12 سال کی عمر میں نبوت اور حکومت ملی۔ ابن خلدون نے 20 سال لکھا ہے۔ علامہ جزائری نے تحریر فرمایا ہے کہ انہیں 13 سال کی عمر میں بادشاہت ملی اور انہوں نے 40 سال حکومت کی۔ حضرت سلیمان بمقام دلاش پیدا ہوئے تھے۔ وہ اس جاؤ حشم کے باوجود خوشنودی خدا کے لیے جو کی روٹی کھاتے تھے۔ مہمانوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ مہمانوں کو سفید روٹی، اپنے اہل و عیال کو سیاہ روٹی اور خود جو کی روٹی کھاتے تھے۔ الجزائری میں یہ بھی ہے کہ وہ ساری رات عبادت کیا کرتے اور ساری رات خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ غریب نوازی ان کا شیوا تھا۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف انہوں نے چڑھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گورے رنگ اور دھورے بدن کے تھے، حسین و جمیل تھے۔ ان کے بدن پر کافی بال تھے، سفید لباس پہنتے تھے، بہت خشوع و خضوع والے تھے، غریبوں کو بہت دوست رکھتے اور اکثر ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ کم سنی کے باوجود ان کے والد اکثر امور میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کا آخری حصہ آیا تو آپ نے اپنا جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو بحکم خدا بنا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کا آخری زمانہ آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صندوق آسمان سے حضرت داؤد کے پاس لائے اور ان سے کہا، آپ اپنے فرزندوں کو بلا کر ان سے پوچھیں کہ اس صندوق میں کیا ہے، جو بتا دے اس کو خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت داؤد نے سب سے دریافت کیا لیکن حضرت سلیمان کے علاوہ کسی نے کچھ نہ بتایا۔ سلیمان نے کہا، اس میں ایک انگشتری ہے، ایک تازیانہ ہے اور ایک سوال نامہ ہے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں یہی چیزیں تھیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان مسائل کے جوابات مانگو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے ان سوالات کے جواب طلب کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نے جواب نہ دیا۔ بالآخر حضرت سلیمان کو اپنا جانشین بنانے کے بعد انتقال فرما گئے۔ حضرت داؤد کی عمر 170 سال کی تھی اور ان کی قبر بیت المقدس میں ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب حضرت سلیمان تخت پر بیٹھے تو انہوں نے وہ انگشتری ہاتھ میں پہنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، تو اسی وقت پرندے صف بستہ سر پر سایہ فگن ہو گئے، جن وغیرہ سب حاضر ہو گئے، زمین پر جتنی چیزیں تھیں سب تابع فرمان ہو گئیں اور خود زمین بھی مطیع و فرمانبردار ہو گئی۔ جدھر سے حضرت سلیمان گزرتے زمین آواز دیتی کہ دفینہ میرے سینے میں ہے، اسے نکال لیجئے۔ جس دریا کی طرف سے گزرتے قصر دریا سے آواز آتی، جواہرات میری آغوش میں ہیں۔ چنانچہ وہ جنوں کے ذریعے سب کچھ نکلوا لیا کرتے اور سارے عالمی حکومت سلطنت کے مالک ہو گئے۔ مورخ ابن خلدون لکھتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت و حکومت کے 4 سال سے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ یہ تعمیر آپ کے آخری زمانہ حکومت تک برابر جاری رہی اور آخری زمانے میں شہر انطاکیہ منہدم کر کے شہر تدمر آباد کیا۔ اثناء تعمیر میں بادشاہ سور سے آپ نے کوہ لبنان سے لکڑیوں کو کاٹنے میں مدد چاہی۔ کوہ لبنان پر لکڑی کاٹنے والوں کے لیے سالانہ 20,000 کا کھانا اور اسی قدر زیت جاتی تھی۔ لکڑی کاٹنے والوں کی تعداد 70,000 تھی اور پتھر کی کان سے پتھر نکالنے والوں کی تعداد 80,000 اور اس کی درست کرنے والوں کی تعداد 70,000 تھی اور ان سے کام لینے والے افسر 3300 تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے مسجد بنوائی۔ اس کی بلندی 100 ہاتھ اور لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ تھی۔
اور اس کا اندرونی حصہ سونے سے منڈ دیا تھا اور ہیکل بنوایا تھا۔ اس کے دروازے صنوبر کی لکڑی کے تھے اور ان پر پھول پتیوں کے نقش و نگار کے علاوہ کروبیوں کی صورتیں بھی بنائی گئی تھیں۔ یہ سب سونے کے پتھروں سے منڈے ہوئے تھے اور اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں تکمیل کو پہنچی۔ اس کا ایک دروازہ سونے کا بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد بیت السلام صنوبر کے کھمبوں کی 4 صفوں پر بنایا گیا، جس کے ہر صف میں 15 کھمبے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مکان بنوایا جس کا نام غیظۃ البیان تھا، اور اپنے بیٹھنے کے لیے ایک ممبر بنوایا اور بہت سی کرسیاں تیار کروائیں جو دندان فیل کی تھیں اور ان پر سونا مڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس بنا پر ایک مکان فرعون مصر کی لڑکی کے لیے بنوایا جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح کر لیا تھا، اور شہر سور کے معروف و مشہور صناعوں سے اس گھر کے مصارف کے لیے تانبے کے برتن بنوائے، اور مذبح اور مائدہ بیت المقدس سونے کا تیار کروایا۔ 5 ممبر ہیکل کے دائیں جانب کے لیے، 5 بائیں جانب کے لیے طلائی سامان اور انگیٹھیوں کے ساتھ بنوائے، اور وہ نقرائی اور طلائی برتن جو اس مقدس مکان کے لیے جناب موصوف تک بذریعہ وراثت پہنچے تھے اس پاک مکان میں لا کر رکھے، اور آپ کے فرمانے سے رؤوسا اسباط و کاہین تابوت عہد کو مقام صہیون سے اٹھا لائے اور اسے اس مکان میں کروبیوں کی تصویروں کے بازوؤں کے نیچے مسجد اقصیٰ میں رکھا۔ تابوت عہد میں 2 لوہیں پتھر کی تھیں جنہیں جناب موسیٰ نے ٹوٹی ہوئی لوہوں کے عوض بنوایا تھا۔ رؤوسا اسباط و کہان تابوت عہد کے ساتھ قبہ قربان اور اس کے ظروف بھی مسجد میں اٹھا لائے۔ مورخ ابن خلدون لکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک معین دن مذبح کے روبرو کھڑے ہوئے اور اسی خوشی میں بنظر ترکیب اللہ 22,000 گایوں کی قربانی کی۔ اس کے بعد ہر سال 3 مرتبہ قربانی کرتے تھے اور بخور دیتے تھے۔ قربانی اور تحفوں کے علاوہ ہر سال 666 قطار سونا بیت المقدس پر چڑھاتے تھے۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی ایسی تعمیر کروائی جس کی توصیف ممکن نہیں، اور یہی تعمیر عہد بخت نصر تک باقی رہی، لیکن اس ظالم سفاک اور لٹیرے نے بیت المقدس کو تاراج کر دیا، جوہرات اور اوانی لوٹ لیے اور اس میں مردار گوشت ڈلوایا اور اس کی تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا، سب کچھ اٹھا کر بابل لے گیا۔ پھر عہد اسلام میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کی موجودہ عمارت تعمیر کروائی۔ حضرت سلیمان جب اپنے تخت پر متمکن ہوتے تھے تو ان پر اور ان کے قریب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے پرندے سایہ کیے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا جب حضرت سلیمان حسب معمول اپنے تخت پر بیٹھے اور تمام پرندوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا اور آپ اپنے کام میں مشغول ہوئے تو دفتن آپ پر سورج کی کرن پڑ گئی۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر نہ پایا۔ آپ نے فوراً پرندوں کے منتظم اور نگران عقاب کو طلب فرمایا اور اس سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اس نے کہا، خداوند عالم حضور کو سلامت رکھے، مجھے اس کی بالکل خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے، میں نے اسے کہیں نہیں بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا، اچھا آنے دو، میں اس کے بالوں پر نوش ڈالوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، البتہ اگر وہ معقول وجہ بیان کرے گا یا کوئی اہم خبر لائے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فرمانے کے بعد بروایت سالبی عقاب اس کی تلاش میں اڑا اور بہت بلندی تک چلا گیا، اور وہاں سے اس نے دنیا کے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ ہدہد یمن کی طرف سے اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ اوپر سے جھپٹا اور چاہا کہ ہدہد کو لے ڈالے اور ختم کر دے۔ ہدہد نے جب دیکھا کہ اب جان خطرے میں ہے، کہنے لگا، اے سردار، تجھے خدا کی قسم اور اس ذات کی قسم ہے جس نے تجھے یہ عظیم طاقت دی ہے، تو مجھے تباہ نہ کر اور مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دے۔ اس نے اس کی بات مان لی اور کہا، وائے ہو تجھ پر اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ سن نبی خدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی ہے کہ وہ تجھے یا تو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، اللہ مالک ہے، چلو۔ چنانچہ دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں مخلوقات جمع تھی۔ جب تمام مخلوقات نے دیکھا کہ دونوں آ پہنچے
ہیں تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا تیری خیر نہیں ہے۔ حدود نے پوچھا یہ بتاؤ نبی خدا نے اپنی قسم سے استثناء فرمایا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، قسم کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یا وہ اپنے غائب ہونے کی دلیل محکم پیش کرے گا، یا اگر وہ کوئی ایسی بات پیش کرے گا جو قابل قبول ہوگی تو وہ مان لی جائے گی اور سزا نہ دی جائے گی، ورنہ اس کو پوری سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر حدود نے کہا میں انشاءاللہ بچ جاؤں گا۔ اس کے بعد عقاب اور حدود دونوں اڑے جہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر عقاب نے کہا اے نبی اللہ، میں حدود کو اپنے ہمراہ لایا ہوں۔ اس کے بعد حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف پوری تواضع اور فروتنی کے ساتھ بڑھا اور اس نے اپنی دم اور دونوں پر زمین پر لٹکا دیے اور انہیں زمین پر گھسیٹتا ہوا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا تو کہاں تھا؟ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ اس نے عرض کی اے نبی خدا، میں آپ کو بارگاہ خداوندی میں پیشی کی یاد دلاتا ہوں، آپ میری سماعت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدن کانپ اٹھا اور انہوں نے معاف کر کے فرمایا اب بتا تو کہاں تھا؟ اکرمہ کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان نے جلد سے جلد اسے اس لیے معاف کر دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب میں کہ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے تو مجھ تک دیر میں پہنچا اور مجھ سے غائب رہا، اس نے کہا میں وہ چیز معلوم کر کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں۔ میں آپ کے لیے شہر سبا کی محقق اور یقینی خبر لایا ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی ملکہ ہے، اس کو وہ تمام چیزیں حاصل ہیں جو ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے۔ اس کو اور اس کی ساری قوم کو میں نے خدا کے علاوہ آفتاب کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال کبھی کو زینت دے رکھا ہے اور انہیں رائے حق سے روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کی جانب ہدایت نہیں پاتے، یعنی انہیں ایسا کر رکھا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، اور اس خدا کو جو نکالتا ہے پنہاں چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں سے اور جانتا ہے ان باتوں کو جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہدہد نے جس بلقیس کی نشاندہی کی تھی وہ شراجیل بن مالک کی بیٹی تھی۔ اس کے دادا کا نام ریحان تھا۔ صاحب روضۃ الصفا نے لکھا ہے کہ وہ یارب بن قحطان کی نسل سے تھی۔ امام سالبی نے تحریر کیا کہ بلقیس کا اصل نام بلہمہ تھا، جو شراجیل بن زی بن جدن بن ابشرخ بن حرس بن قیس بن سخابہ بن شیشب بن عرب بن قحطان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بلقیس کا باپ ابشرخ تھا اور اس کا لقب ہدزاد تھا، اور یہ بھی تحریر کیا ہے کہ یہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس نے ایک جیہ سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ بنت یشکر تھا، اور اسی سے بلہمہ پیدا ہوئی۔ اور انہوں نے اس جیہ سے شادی کا حوالہ ابو ہریرہ کی ایک روایت سے دیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ تنہا اپنے والد کی اولاد تھی، یعنی اور کوئی نہ تھا، اس لیے اس کے باپ کے مرنے کے بعد ایک شخص نے سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ بلقیس نے نہایت خوبصورتی سے اس مملکت کو حاصل کر لیا۔ اس نے ترکیب یہ کی کہ اس کے ساتھ شادی کر لی اور شب زفاف اسے اتنی شراب پلا دی کہ وہ رات میں ہی مر گیا، جس کے بعد ساری سلطنت اس کے پاس رہی۔ مورخ نے یہ بھی لکھا ہے لیکن انہوں نے جیا سے شادی کا حوالہ شرجیل کے بارے میں دیا ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ شرجیل نے جیا سے شادی کی اور اس سے بلقیس پیدا ہوئی۔ نیز بلقیس نے اسی طریقہ مذکورہ سے اپنے شوہر اول کو موت کے گھاٹ اتار کر پوری سلطنت حاصل کر لی تھی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ بلقیس کا باپ عرب تھا اور ماں پری تھی جس کا نام جرا بنت بلقمہ تھا، اور اس کے باپ کا نام منسوخ تھا۔ پھر لکھتا ہے کہ بلقیس بڑی عاقلہ تھی اور بڑی اچھی رائے اور تدبیر کی مالک تھی اور آفتاب پرستی کرتی تھی۔ تفسیر موحب میں مرکوب ہے کہ بلقیس ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جس کے خاندان کے 40 بادشاہ یمن میں حکومت کر چکے تھے۔ اتفاقاً بلقیس کے باپ کا رابطہ جنوں کے ایک بادشاہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس بادشاہ جن نے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی، چنانچہ بلقیس اس سے پیدا ہوئی۔ غرض کے حدود کے یہ کہنے پر کہ میں ملکہ سبا بلقیس اور اس کے تخت کی خبر لایا ہوں، حضرت سلیمان نے فرمایا اچھا ابھی معلوم ہو جائے گا تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ سن، میں ایک خط لکھ کر تجھے دے دیتا ہوں،
تو اسے لے جا کر ان کے پاس ڈال دے اور ان کی نگاہوں سے چھپ کر دیکھ کہ وہ لوگ اس خط کے بارے میں باہمی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ ہدہد نے عرض کی حضور بسر و چشم تعمیر حکم کروں گا جس سے میری صداقت ظاہر ہو جائے گی۔ ہدہد وہ خط اپنی منقار میں لے کر اڑا اور شہر سبا پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے موقع کی تلاش کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو اس کے دست خاص تک پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ہدہد نے اس کی گود میں خط کو ڈال دیا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ ہدہد اس وقت وہاں پہنچا جب وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ تخت کے اوپر بلقیس کے بالائے سر خط کو لیے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہرا۔ اس وقت تمام لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف تھیں، پھر خود بلقیس نے بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی بلقیس نے نگاہ بلند کی، ہدہد نے خط اس کی گود میں ڈال دیا۔ لیکن مسلم بین الفریقین یہ ہے کہ ہدہد اس وقت پہنچا جب وہ اپنے قصر میں چت لیٹی ہوئی سو رہی تھی اور تمام دروازے مکمل طور پر بند تھے۔ ہدہد نے قصر کا کئی بار چکر کاٹا، بالآخر اس کو ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اس میں گھس کر اندر چلا گیا اور خط کو ٹھیک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ جو ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے اسے دیکھا اور بغور پڑا، پھر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر آئی، دربار میں بیٹھی اور ایان سلطنت و ارکان دولت کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ سب حاضر ہو گئے۔ پھر اس نے ان سے مشورہ کیا۔ آرائش سالبی میں ہے کہ اس کے 12,000 سردار تھے اور ہر سردار 1,00,000 پر حاکم تھا۔ اس نے 12,000 سرداروں کو جمع کر کے ان سے کہا، آج جب کہ میں سو رہی تھی تو ایک طائر نے روشن دان سے اندر داخل ہو کر میرے سینے پر ایک خط ڈالا ہے۔ میں اس خط کو پڑھا ہے تو پریشان ہو گئی ہوں۔ شیخ توسی نے سرداروں کی تعداد 312 تحریر فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب بلقیس نے خط کو پڑھا تو خوفزدہ ہو کر سرداران کو جمع کیا اور کہا، اے میرے لشکر کے بزرگوں، میرے پاس ایک بہت ذی عزت خط بھیجا گیا ہے۔ وہ خط سلیمان بادشاہ عظیم کی طرف سے ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور سب سے پہلے یہ تحریر ہے کہ سرکشی اور غرور مت کرو اور ایمان قبول کر کے میرے تابع بن کر سیدھے میرے پاس چلی آؤ۔ میرے سرداروں، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں تم سے اس لیے پوچھتی ہوں کہ میرا یہ معمول ہے، میں تم سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ جس سن کر لوگوں نے جواب دیا، ہم بڑی طاقت و قوت والے اور بھرپور شجاعت والے ہیں، آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ ہم اچھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اور بروقت ضرورت پوری قوت سے لڑ سکتے ہیں، تاہم آپ ہماری حاکمہ ہیں، ہم آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ آپ خود اس پر اچھی طرح غور کر لیجئے، پھر ہمیں بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں۔ جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ میں بھی یہ جانتی ہوں کہ تم بہادر ہو اور لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں اور وہاں کے باشندوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بالآخر حالت یہ ہوتی ہے کہ صاحبان عزت کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس میں دو طرفہ تباہی ہوتی ہے اور دشمن غالب آ گیا تو بربادی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جنگ آزمائی اچھی چیز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے پہلے یہ جانچا جائے کہ آیا سلیمان صرف بڑے بادشاہ ہیں جن کے تابع فرمان کائنات کی تمام چیزیں ہیں، یا وہ نبی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اولاً تو ایک طائر کے ذریعہ سے خط بھیجا، دوسرا انہوں نے دعوت ایمان بھی دی ہے۔ مجھے ان کی نبوت کا شبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے دعوت ایمان دی ہے۔ اگر صرف بادشاہ ہوتے تو وہ صرف سلطنت پر قبضہ کرنے کا عزم کرتے، ایمان کی طرف دعوت نہ دیتے۔ اے میرے مشیروں اور بزرگوں، میں پہلے ان کی طرف ہدیہ یعنی تحفے تحائف بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بلقیس کی رائے سے اتفاق کر لیا اور فیصلہ ہوا کہ تحائف بھیجے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلقیس نے ہدیہ بھیجنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ یہ جانچنا چاہتی تھیں کہ آیا وہ صرف بادشاہ ہیں یا نبی بھی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ اگر صرف بادشاہ ہوئے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن اگر نبوت کے مالک بھی ہوئے تو ان سے مقابلہ ناممکن ہوگا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہدیہ قبول کر لیں گے تو میں جان لوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، اگر مسترد کر دیں گے تو میں یقین کر لوں گی کہ وہ نبی بھی ہیں۔ الغرض بلقیس نے ہدیے کا انتظام شروع کیا اور بروایت آرائش سالبی اس نے بہت سے حور و غلمان جیسے لڑکے لڑکیاں بہترین جوہرات کی زینے بہترین گھوڑوں پر سوار کر کے روانہ کیا، جن کے لباس بدلے ہوئے تھے، اور 500 سونے کی اینٹیں روانہ کی اور ایک جوہرات کا بنا ہوا صندوق تیار کروایا جس میں ایک بہت بڑا صاف ستھرا موتی رکھا، اور ایسا موتی رکھا جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا،
اور ایک عظیم قسم کا تاج بھیجا۔ مشک و عنبر کافی تعداد میں ارسال کیے۔ ہدیہ لے جانے والے کے لیے منذر بن عمر کو تجویز کیا اور اس کے ساتھ چند اکلا کو کر دیا۔ یہ لوگ تمام سامان لے کر جب روانہ ہونے لگے تو اس نے خط لکھ کر دیا جس میں تحریر کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو صندوق کھولنے سے پہلے بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہے، نیز لڑکے اور لڑکیوں میں یہ بتائیے کہ ان میں کون کون لڑکے ہیں اور کون کون لڑکیاں ہیں، اور موتی میں بالکل سیدھا سوراخ کروا دیجئے، نیز اس موتی میں جو کچھ سوراخ ہے اس میں دھاگا ڈلوا دیجئے۔ بروایت حیات القلوب اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ موتی میں سوراخ آگ اور بغیر لوہے کی کیا جائے۔ الغرض یہ سب چیزیں دیکھ کر بلقیس نے منظر بن عمر کو روانہ کیا اور کہا اس امر پر خاص نگاہ رکھنا کہ وہ تم سے کس طرح ملتے ہیں۔ اگر نہایت خندہ پیشانی سے ملیں تو سمجھ لینا کہ نبی ہیں، اگر ترش روئی سے ملیں تو سمجھ لینا کہ بادشاہ ہیں۔ ادھر منظر بن عمر روانہ ہوا، ادھر ہدہد نے بروایت عجائب القصص حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام حالات کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی۔ غرض کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ پوری تیاری اور آرائش سے آنے والوں کا استقبال کیا جائے۔ چنانچہ 7 فرسخ تک سڑک کو سونے چاندی کی اینٹوں سے جڑ دیا گیا اور اس کی گرد سونے چاندی کی اینٹوں سے دیوار اٹھائی گئی، جوہرات کے کنگرے بنائے گئے اور جنوں کے لڑکے لڑکیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ 2 رویہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے اور حسب دستور انسانوں، جنوں اور دیگر مخلوقات کے نمایاں افراد وہاں بیٹھے۔ پرندوں نے سروں پر سایہ کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسی میدان میں، اسی راستہ میں سے جس سے گزر کر منظر کو حضرت سلیمان کے پاس پہنچنا تھا، سونے اینٹوں کی اتنی اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی جتنی اینٹیں منظر حضرت سلیمان کے پاس لا رہا تھا۔ منظر تحفہ تحائف لیے ہوئے اپنی جگہ سے روانہ ہو کر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس راستے پر پہنچا جو سونے چاندی کی اینٹوں سے جڑا ہوا تھا، اور اس مقام کی شان و شوکت دیکھی تو حیران ہو گیا۔ ناگاہ اس خالی جگہ پر پڑی جو اتنی ہی تھی جتنی اینٹیں اس کے پاس تھیں، تو اس نے سوچا اگر میں یہ اینٹیں ان کی خدمت میں لے گیا تو ہو سکتا ہے مجھے چوری لگے کہ میں نے اسی راستے سے یہ اینٹیں نکال لی ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے ان اینٹوں کو جنہیں بطور ہدیہ لایا تھا اسی خالی جگہ میں نصب کر دیا۔ آگے بڑھا، دیکھا سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے فرش پر گائے بیل گوبر کرتے ہیں۔ پھر جب منظر اپنے ساتھیوں سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور ہکا بکا رہ گیا۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی خندہ پیشانی اس کا استقبال کیا اور آؤ بھگت کی۔ اس کے بعد پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے صندوق پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا اس میں ایک بڑا موتی ہے اور ایک ٹیڑھے سوراخ کا موتی ہے، اس کے علاوہ اس میں جو کچھ تھا سب بتا دیا۔ اس نے اس کی تائید کی۔ اس کے بعد اس نے خط دیا تو اس میں بھی یہی کچھ لکھا تھا کہ صندوق کھولنے سے پہلے یہ بتائیے اس میں کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لینے سے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں موتی وغیرہ ہے۔ پھر آپ نے بلقیس کے سوال کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد صندوق کھلوا کر موتی نکلوایا اور ایک کیڑے کو جو غالباً دیمک تھی حکم دیا کہ اس موتی میں سیدھا سوراخ کر دے۔ اس نے صاف ستھرا سوراخ کر دیا۔ پھر اس موتی کو سامنے منگوایا جس میں جنوں کے ذریعے ٹیڑھا میڑھا سوراخ کرایا گیا تھا۔ آپ نے ایک کیڑے کو جو غالباً چیونٹی تھی حکم دیا کہ اس میں دھاگا پرو دے، چنانچہ اس نے منہ میں دھاگا لے کر اس میں سے گزرتے ہوئے پرو دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی لائے ہوئے ہدیہ کو واپس کرتے ہوئے منظر بن عمر سے کہا اسے واپس لے جاؤ، خدا نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ جاؤ اور اپنے ہدیہ پر نہال رہو، مجھے تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اور بلقیس سے کہہ دو کہ میں عنقریب ایک ایسا عظیم لشکر لے کر تمہاری طرف آنے والا ہوں جس کا تم کسی طرح بھی مقابلہ نہ کر سکو گی، اور میں پوری قوت کا مظاہرہ کروں گا اور پھر تم سب کو ذلت و رسوائی کے ساتھ تمہارے ملک سے باہر نکال دوں گا۔ عجائب القصص میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے منظر سے فرمایا تھا کہ جا کر بلقیس سے کہو کہ سیدھی میری اطاعت قبول کرتی ہوئی میرے پاس آ جائے، ورنہ لشکر جرار لے کر میں خود پہنچوں گا اور تباہی کی آخری منزل تک پہنچا دوں گا۔ منظر بن عمر وغیرہ حضرت سلیمان کا جواب لے کر بلقیس کے پاس آئے اور وہاں اس کے تمام حالات سے آگاہ کر کے کہا میری ملکہ آپ یقین کریں
یہ سلیمان کا جاہ و حشم ایسا ہے جیسا دنیا میں کسی کو نصیب نہیں۔ نہ آپ ان کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور نہ آپ ان کی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لی جائے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کر لیا جائے۔ یہ سننے کے بعد بلقیس نے یقین کر لیا کہ وہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں بلکہ نبی ہیں، اور یہی کچھ ہدیے کی واپسی سے بھی اندازہ لگا لیا۔ بالآخر اس نے روضۃ الصفا ایک نہایت ہوشیار آدمی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیغام اطاعت بھیجا اور کہا، میں نے آپ کا حکم مان لیا ہے اور میں آپ کے حکم کے مطابق عنقریب حاضر خدمت ہوں گی۔